علیکم ناظرین، پروگرام ہاٹ ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شیر افضل خان۔ ناظرین، JUI یعنی جمعیت علماء اسلام پاکستان کی سیاست پر اگر PhD کی ڈگری رکھی جائے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہوگی۔ یہ جماعت قیام پاکستان سے لے کر آج تک ملکی سیاست پر بڑی شدت کے ساتھ چائی ہوئی ہے، لیکن ناظرین اس جماعت کی طرز سیاست بھی بڑی نرالی ہے۔ ملک کے چپے چپے میں اسٹریٹ پاور رکھنے کے باوجود یہ جماعت آج تک برسر اقتدار یعنی وزیر اعظم یا صدر کے عہدے تک نہیں پہنچی، لیکن اس کے باوجود اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ یہ جماعت ہر دور میں بڑی بڑی پارٹیوں کو اپنی مٹھی میں رکھنے کی ایک تاریخ رکھتی ہے، جس کی حالیہ مثال اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے کہ حالیہ الیکشن میں ناکامی کے بعد بھی یہ پارٹی اس وقت نہ صرف عمران خان حکومت کے سامنے کڑی نظر آ رہی ہے، بلکہ ملک پر کئی بار برسر اقتدار حکومت کرنے والی بڑی بڑی پارٹیوں کی کپتانی بھی اس جماعت کے ہاتھ میں نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، اس جماعت کے پیروکار اپنی جماعت کو ملک پاکستان میں دین کے جانثار اور اسلام کے پاسدار گردانتے ہیں، لیکن اس جماعت کے ناقدین اس جماعت کو اسلام نہیں بلکہ اسلام آباد کے لیے تگ و دو کرنے والی پارٹی تصور کرتی ہے۔ ناظرین، اس جماعت پر جو ناقدین ہیں، اس ناقدین کے سوالات کو، ناقدین کے اعتراضات کو ہم نے اس جماعت کے سرکردہ نمائندوں کے سامنے رکھ کر ان کا موقف لینے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں آج ہمارے سامنے اس نشست میں موجود ہیں محمد اسلام خان ایجوکیٹ، یہ JUI تحصیل بفا پکل کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے ساتھ ساتھ یہ قانونی مشیر انجمن تاجران چتر پلین بھی ہے۔ تو اس موضوع پر آج ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پروگرام سر۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ شیر افضل خان کہ آپ نے ہمیں یہاں اپنا موقف پیش کرنے اور عوام کے سامنے اپنا موقف بہتر انداز میں پیش کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ وقت دیا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ وکیل صاحب، اس نشست میں چونکہ جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے بات کرنی ہے تو جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ ایک پرانی پارٹی ہے اور بہت پرانی پارٹی ہے، لیکن ہم اس جمعیت کی بات کریں گے جو مولانا محمود کے فرزند یعنی مولانا محمود کے بعد ان کے فرزند مولانا فضل الرحمان کی نگرانی میں چلتی آ رہی ہے، اس لیے ہم اس نشست میں 90 کی دہائی کے بعد بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلا میرا آپ سے ایک بنیادی سوال ہے کہ ان 30-35 سالوں میں جمعیت علماء اسلام نے لاتعداد جلسے کیے ہوں گے، تقاریر کی ہوں گی، لیکن آج تک آپ لوگ عوام کو واضح طور پر یہ بتا نہیں سکے کہ اگر آپ کی جماعت اس ملک میں برسر اقتدار آئے گی تو کس طرح کی حکومت آپ قائم کریں گے، یعنی آپ کا منشور کیا ہوگا۔ جس طرح پیپلز پارٹی کا منشور ہے روٹی کپڑا مکان، تو آپ کا بنیادی منشور کیا ہے؟ شیر افضل خان، بنیادی طور پر تو جمعیت علماء اسلام کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام کا بنیادی منشور جو ہے وہ اس کے بارے میں بہت کم جو ہے لوگ اگر اس بارے میں اگر جانتے ہوں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ قیام پاکستان سے پہلے 1945 سے تقریباً یہ اپنی جدوجہد کا آغاز کر رہی ہے۔ بنیادی طور پر جمعیت علماء اسلام کا وجود اس لیے قیام میں آیا تھا کہ ہم جہاد کے ساتھ ساتھ اب سیاسی طور پر بھی اپنے آپ کو منوائیں گے، چونکہ 19ویں صدی کے آغاز میں جب سیاسی جدوجہد کا زمانہ تھا، جمہوریت کا زمانہ تھا، تو چونکہ بہت سارے صرف اور صرف جو ہمارے مذہبی طبقات تھے وہ صرف اور صرف چونکہ جہاد اور مسلح جدوجہد کی طرف جا رہے تھے، تو اس کے بارے میں ہمارے جو علماء تھے، علماء دیوبند تھے، انہوں نے اس چیز کا میں آپ کو شروع سے بتاتا چلوں، اس چیز کا انہوں نے اعادہ کیا کہ ہم مسلح جدوجہد کے ساتھ سیاسی جدوجہد کا بھی آغاز کریں گے، جس کے لیے اس جماعت کا جمعیت علماء ہند جو ہماری تھی، جمعیت علماء اسلام، اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کے بعد اب اگر آپ ہمارے منشور کی بات کریں تو اسلامی شاعر خصوصاً پاکستان میں اور بالعموم جزیرہ العرب اور پاکی تمام جو دنیا ہے اس میں اسلامی شاعر کی حفاظت کرنا، اگر ہم اقتدار میں آئے تو ملک میں شرعی قوانین کا نفاذ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مائنرٹیز کے حقوق ہے ان کو ان کے حقوق دینا، اور بنیادی طور پر خدا کی زمین پر خدا کا نظام نافذ کرنا، بنیادی طور پر ہمارا یہ منشور ہے۔ جی سر، آپ کی پارٹی پر ایک بہت ہی پرانا اور بنیادی اعتراض یہ ہے کہ عورت کی حکمرانی کو حرام قرار دینے کے بعد مولانا فضل الرحمان بے نظیر کی حکومت میں عہدے بھی قبول کر لیتے ہیں۔
اب اس اعتراض کو آج کی سیاست میں رکھ لیتے ہیں. PDM کے جلسے میں ایک طرف اگر مریم نواز بیٹی ہو اور ایک طرف زرداری کی بیٹی ہو، تو کیا پارٹی کے اور درمیان میں مولانا فضل الرحمان کرسی پہ براجمان ہو، تو کیا پارٹی کے اندرون خانہ چمگویا ہوتی ہے کہ یہ عورت کی حکمرانی کو حرام قرار دینے والے مولانا صاحب کہاں پھنس گئے؟ اصل میں یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے نا. بنیادی طور پر لوگ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے عورت کی حکمرانی کے خلاف یہ ایک فتویٰ دیا تھا، اور میری تقریباً 10-12 سال جو میری میچور ایج ہے، اس ایج میں میں نے یہ فتویٰ ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن مجھے یہ فتویٰ نہیں ملا. اور جہاں تک بات ہے عورت کے ساتھ یہ جو اس وقت باتیں ہو رہی ہے بے نظیر حکومت میں بھی، مولانا صاحب خارجہ امور کے چیئرمین تھے. خارجہ امور کے چیئرمین ایک کمیٹی تھی، جیسے پارلیمنٹ میں 20-22 کمیٹیاں ہوتی ہیں، اس کی ایک کمیٹی تھی. سٹل اگر آپ دیکھیں تو خارجہ امور کی چیئرمینی ہمیشہ زیادہ تر جو ہم نے دیکھا ہے جو پارلیمنٹری سسٹم میں زیادہ تر اپوزیشن کے پاس ہوتی ہے. تو یہ ایک لغو قسم کا الزام ہے کہ مولانا صاحب نے ایک عہدہ قبول کیا یا وہ حکومت میں شامل ہوئے. تو یہ اور دوسری بات یہ عورت کی حکمرانی کے حوالے سے، تو آپ اگر صحابہ اکرام کے دور میں دیکھیں تو عورت مختلف میرے خیال میں مختلف عہدوں پہ رہی بھی ہے، اور اس میں میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن جہاں تک بات ہے سیاسی حوالے سے چونکہ ہمارا جمعیت علماء اسلام کا نام اسلام کے حوالے سے جوڑا جاتا ہے، اور یہ ایک ہم پہ ایک وہ تھوپنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ چونکہ یہ اسلام کا نام لے رہے ہیں تو یہ اس چیز کے سخت اقدامات کریں گے، اور لوگوں کو ہم سے بدظن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اسلام اس حوالے سے عورت کو حقوق دیتا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں پھر جمعیت علماء اسلام میں تو ایک ادنا سا کارکن ہوں کہ ہم عورت کے حقوق کے خلاف اس طرف جائے. تو میرے خیال میں ایسا کوئی فتویٰ تو موجود نہیں ہے. بہرحال اگر آپ کے پاس ہو تو میری بھی رہنمائی ضرور کیجیے. انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. سر ایک اور اعتراض کی طرف آتے ہیں. یہ 1994 کی بات ہے، بے نظیر کی حکومت کے خلاف، یعنی کہتے ہیں کہ نااہل حکومت تھی تو اس کے خلاف جماعت اسلامی نے دھرنوں کا وہ اعلان کیا. مولانا صاحب نے یہ کہہ کر اس کی مخالفت کی کہ خامیوں پر بات ہو سکتی ہے لیکن پوری حکومت کو گنانا کوئی دانشمندی نہیں ہے. اسی طرح جب ہم 2013-14 میں آتے ہیں، عمران خان جو ہے وہ نواز شریف کے خلاف سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، تو اس وقت بھی مولانا صاحب نے یہی کہا کہ خامیوں کا مطلب یہ نہیں کہ پوری حکومت گرا دی جائے. تو آج پھر خامیوں کو جواز بنا کر عمران خان کی حکومت کو راتوں رات کیوں گرانا چاہتے ہیں؟ اصل میں اس تحریک میں اور اس تحریک میں فرق ہے نا. میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتا ہوں. مولانا صاحب نے نواز شریف کے بارے میں 2013 کے الیکشنز میں کے بعد جو عمران خان کا جو دھرنا دیا تھا، انہوں نے جو تحریک شروع کی تھی، سیاسی حوالے سے ہر کسی کا حق ہے کہ وہ منظم اور قانون کے اندر رہتے ہوئے جلسے کرے، حکومت کے خلاف تحریک چلائے. لیکن تھوڑا سا اس میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ ہمارے مطابق، جمعیت علماء اسلام کے مطابق، یہ حکومت فرضی ہے، جعلی ہے، اور اس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے عوام کا. بنیادی طور پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں، یہ لائی گئی حکومت ہے. تو جب وہ ایک الیکٹڈ اگر حکومت کے خلاف ایسی چیز چلائی جائے جو کہ عام عوام کا بھی حق ہے، تنظیموں کا بھی حق ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا بھی حق ہے، لیکن جب ہم اس حکومت کو حکومت مانتے ہی نہیں ہے تو پھر اس کے خلاف تحریک تو چلانا. سر یہی سے تو ایک بڑا اعتراض نکلتا ہے. 2013 کے الیکشن میں بھی آپ لوگوں کو کامیابی نہیں ہوئی، ناکامی ہوئی تھی. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس ٹائم بھی دھاندلی کا کہا تھا، لیکن بعد میں جب حکومت میں شامل ہوئے تو دھاندلی ختم ہوئی. تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ جب مولانا صاحب جو ہے جیت جائے یا جو کسی حکومت میں شامل ہو جائیں تو پھر وہاں دھاندلی بھی نہیں ہوتی، وہاں پھر ناکامیاں بھی نہیں ہوتی، وہاں خامیاں بھی نہیں ہوتی، وہاں دھرنے بھی نہیں ہوتے، وہاں اعتراضات بھی نہیں ہوتے. لیکن جب وہ اس کو حکومت میں شامل نہ کیا جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑا اعتراض ہے کہ مولانا صاحب حکومت سے باہر ہو. اور مولانا صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت ہمارے بغیر نہیں بن سکتی، اور بن گئی تو چل نہیں سکتی. تو کیا یہاں پر یہ بنیادی اعتراض نہیں بن سکتا؟ کیا یہ اسٹیٹمنٹ اقتدار کی لالچ کو ظاہر نہیں کرتی؟ کیونکہ مولانا صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی پارٹی اگر اسلامی قوانین نافذ نہیں کرے گی تو وہ نہیں چل سکتی، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں شامل کریں گے تو حکومت چلے گی. اور اس کی جو عملی مظاہرہ ہے وہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. تو سر یہ کسی بھی حکومت میں لازمی شمولیت یہ اتنی لازمی کیوں ہے؟
شیر افضل خان، آپ کا سوال بہت زیادہ لمبا ہو گیا، میں اس کا مختلف جزیات میں اس کا جواب دوں گا۔ جیسے پہلے آپ نے کہا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ کوئی بھی حکومت ہمارے بغیر چل نہیں سکتی، بنیادی جو سوال تھا وہ یہ تھا۔ اس کا مطلب آپ نے یا مختلف لوگوں نے کانٹیکس میں غلط لیے ہوئے کہ کوئی بھی حکومت ہمارے بغیر نہیں چل سکتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم شامل ہوں گے تو حکومت چلے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان میں ایک جمہوری طاقت ہے، اور یہ واضح پیغام ہے۔ حکومت دیکھے آنی جانی چیز ہے نا، آج عمران خان کی ہے، کل نواز شریف کی تھی، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، ٹھیک ہے، تو حکومت آنی جانی تھی۔ یہ ان مقتدر قوتوں کو ایک پیغام ہے جو جمعیت علماء اسلام، جو اسلام کا نام لیتی ہے، اور ان کو ایک واضح پیغام ہے کہ آپ جمعیت علماء اسلام کو اس طرح دیوار کے پیچھے نہیں کر سکتے۔ جمعیت علماء اسلام کی ایک اسٹریٹ پاور ہے، جمعیت علماء اسلام کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے، اور خاص کر کے پی کے اور بلوچستان کی جب بات آتی ہے تو ان لوگوں کو اگر آپ نے جو جمعیت علماء اسلام جہاں پہ نمائندگی رکھتی ہے، تو وہ لوگ اگر جمعیت علماء اسلام کو ووٹ دیتے ہیں تو وہاں پہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی قانون سازی ہوتی ہے، تو آپ جمعیت علماء اسلام کو پس پشت اس کو فراموش نہیں کر سکتے، اس کی طاقت کو وہاں پہ۔ تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اگر آپ نے ان صوبوں میں، کم از کم ان 2 صوبوں میں اگر کوئی اصلاحات کرنی ہے، کوئی وہ کرنی ہے، تو مذہبی طبقات جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے، اور آپ نے ان سے ضرور پوچھنا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد میرے خیال میں یہی ہے، اور پارٹی بھی یہی لیتی ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ 2002 میں مشرف دور میں جمعیت علماء اسلام جو متحدہ مجلس عمل کی صورت میں ایک عظیم قوت کے طور پر ابھرتی ہے، پہلی دفعہ، یا پہلی دفعہ نہ ہو لیکن 20-25 سال میں پہلی دفعہ، عمران محمود کی بات کر رہے ہیں۔ 2002 میں مشرف دور میں اگرچہ آپ وزیر اعظم کے عہدے تک تو نہ پہنچ سکے، لیکن KPK میں آپ کی حکومت رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں بھی آپ نے اسی مشرف کے کاپ لیگس ان کے ساتھ آپ نے حکومت بنائی۔ تو اس دور کو سامنے رکھ کر آپ یہ بتائیں کہ کیا دینی خدمات آپ لوگوں نے سر انجام دی، یا انتظامی لحاظ سے وہ کون سے انقلابی اقدامات تھے آپ لوگوں کے، یا پالیسیاں تھیں جو آج آپ عوام کے سامنے یا PTI حکومت کے سامنے رکھ سکے بھئی کہ ہم نے بھی ایک دور میں حکومت کی تھی؟ جی بالکل، یہ بہت اچھا سوال ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں نا، جو اس دور میں جاننے والے تھے، جن کے پاس علم تھا، ان کو اس سوال کا جواب پتہ بھی ہے، اور بحیثیت ایک ادنیٰ کارکن کے جمعیت علماء اسلام کے میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان حوالے سے بات کروں جو جمعیت علماء اسلام کا کریڈٹ ہے، خاص کر KPK میں، چونکہ KPK میں ایک حکومت، آزاد حکومت تھی۔ بلوچستان میں تو کاف لیگ کے ساتھ ایک سیاسی جوڑ تھا، اور چونکہ ہم سیاست میں ہیں اور جمہوریت میں، تو ہمیں یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں، اور یہ چیزیں ضروری ہے گورنمنٹ بنانے کے لیے۔ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ آپ اسلام کے لیے نہیں، اسلام آباد کے لیے کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں کوئی بھی سیاسی پارٹی جب بنتی ہے، پہلے دن سے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اقتدار میں آ کر عوام کی خدمت کریں گے۔ اگر ہم اقتدار میں ہی نہیں ہوں گے تو عوام کی خدمت کیسے کریں گے اور ڈیلیور کیسے کریں گے؟ تو بنیادی چیز جو ہے وہ اسلام آباد بھی ضروری ہے، لیکن وہ اسلام کی خدمت کے لیے اور عوام کو ڈیلیور کرنے کے لیے، کیونکہ جب آپ اقتدار میں نہیں ہوتے تو میرے خیال میں آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ اب آپ آتے ہیں آپ کے مین کویسچن کی طرف۔ جمعیت علماء اسلام نے متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے 2001 یا 2002 کے الیکشن جو ہوا تھا، اس میں جب حکومت بنی KPK میں آپ کو KPK میں مین اور اہم اصلاحات بتاتا ہوں۔ چونکہ 2002 میں 18ویں ترمیم نہیں ہوئی تھی اور صوبوں کے پاس اتنے اختیار بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود مالاکنڈ پاور پلانٹ جو 3 پروجیکٹ ہے، جس سے صوبے کو کم و بیش 300 میگا واٹ کی بجلی پیدا ہونی تھی، اس کو جمعیت علماء اسلام متحدہ مجلس عمل کی حکومت نے مالاکنڈ پاور پروجیکٹ، اور اس وقت شاید میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس وقت صوبوں کے پاس انرجی کے لیے اختیارات اور وسائل بھی اتنے نہیں تھے۔ ہمارے دور سے پہلے سوشل ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ بتعارف کرایا، جیسے آج کل یہ جو موجود حکومت ایک نعرہ لگا رہی ہے کہ ہم نے بے بسوں کے لیے ایک پناہ گاہیں بنی، اس کے لیے ہماری حکومت نے 2002 میں جمعیت علماء اسلام اور متحدہ مجلس دارالکفالہ کا قیام عمل میں لایا۔ سر یہ نظر کیوں نہیں، عوام کو نظر کیوں نہیں آئی؟ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے ہر ایک ڈسٹرکٹ میں، اور اس سے پہلے نہیں تھا۔
اور اس سے پہلے نہیں تھا. آپ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں جائے, چونکہ ہمارا ڈسٹرکٹ بہت بڑا ہے, آپ مانسیرا جائے یا بڑگام میں جائے, سوشل ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے اندر دارالکفالہ ہے. سب تعلیم, پولیس. میں اسی طرف میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ, پہلے انرجی کا سیکٹر تھا, اس کے پاس سوشل ویلفیئر کا تھا. سر پولیسنگ کے نظام سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارا صوبہ اس وقت جو تھا فرنٹ لائن, جو ٹیررزم کا وہ تھا فرنٹ لائن اس پہ تھا. تو پولیسنگ کے نظام کو بہتر کیا. اس وقت ہمارے پاس اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں تو ہمارے پاس کے پی کے میں اس وقت یہ ہمارے مرد جو اضلاع تھے یہ ہمارے ساتھ نہیں تھے, اور چونکہ افغانستان میں امریکہ آگے بیٹھ گیا تھا تو کافی زیادہ مسائل تھے فرنٹ لائن سٹیٹ پہ, اور سب سے زیادہ مشکلات اس صوبے پہ آئی ہوئی تھی. تو میرے خیال میں کوئی 31,000 کی فورس تھی, اس کو ڈبل کر دیا تھا جمعیت یہ متحدہ مجلس عمل کی حکومت نے. پولیسنگ کا نظام بہتر کر دیا تھا, رشوت خوری کے خاتمے کے لیے اقدامات تھے ہماری حکومت میں. اب آتے سود کی طرف. سر خیبر بینک میں اس حکومت میں جمعیت علماء اسلام اور متحدہ مجلس عمل کی, جس کے وزیر اعلیٰ جناب اکرم خان درانی تھے, اور ہمارے جو وزیر خزانہ تھے وہ سراج الحق صاحب تھے. تو انہوں نے اسلامک فائنینسنگ کا ایک سود سے پاک قرضوں کا اجرا کیا. ٹھیک ہے سر. تعلیم کی طرف آتے ہیں تو تعلیم میں آپ دیکھیں سر, قیام پاکستان سے لے کر 2002 تک, متحدہ مجلس عمل کی حکومت تک, ہمارے پاس صرف 3 یونیورسٹیز تھی. پہلی فرسٹ وومن یونیورسٹی پشاور میں متحدہ مجلس عمل کی حکومت میں بنی. خیبر میڈیکل کالج گرلز کیمپس کا افتتاح ہوا, اور وہ تکمیل کے مراحل تکمیل بھی اسی حکومت میں ہوئی. سر قیام پاکستان تک ہمارے پاس ٹوٹل جو کالجز تھے ان کی تعداد میرے خیال میں, اگر میں غلط نہ ہوں تو 42 تھی, اور ان 5 سالوں میں 92 نئے کالجز بنے, جو میرے پاس آن دا ریکارڈ جو میرے پاس جو ڈیٹا ہے 92 نئے کالجز کا اجرا ہوا. اور 10 نہیں میرے خیال میں 20 نئے ڈیمز, جس میں 5 ہماری حکومت میں چھوٹے ڈیم جو تھے 5 ہماری حکومت نے کمپلیٹ کیے. اور میں آپ کو مالاکنڈ پاور جو پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اس نے اپنی لاگت سے کم میں مکمل ہوا, اور 5 سال میں اس نے اپنی لاگت پوری کر کے وہ اس وقت منافع میں جا رہا ہے. بجلی کے خالص منافعات جو وفاق کے پاس تھے سر, وہ منافعات ہماری MMA کی حکومت میں انہوں نے جو وفاق نہیں دے رہی تھی وہ منگوائے, اور اسی پہ پھر بات کی آنے والی ہماری جو ANP گورنمنٹ تھی انہوں نے متعدد کام کیے. سر اتنی خدمات آپ نے شمار کی, تو اتنی خدمات کے بعد کیا عوام کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں؟ کیونکہ ایک وقت آتا ہے پھر عوام بھی فیصلہ کرتی ہے. تو یہ ANP کی حکومت کیوں آئی اس کے بعد, یا کسی اور پارٹی کی حکومت کیوں آئی, یا آپ کی پارٹی پھر سکڑ کے نیچے کیوں آئی؟ سر بنیادی طور پر جب متحدہ مجلس عمل میں سب سے بڑی پارٹی یہ تو آپ مانتے ہیں سر جمعیت علماء اسلام کی ہے, اور جب یہ جو مذہبی طاقتیں ہیں یہ ایک ساتھ ہوتی ہے تو ان کی بہت بڑی طاقت بن جاتی ہے. اصل میں بنیادی مسئلہ جو ہمارے ملک میں ہے نا, کہ اس وقت بھی جو ہم تحریک چلا رہے ہیں وہ ہے عوام کو ان کا رائے شماری, جو عوام اپنی انتخاب کا حق ہے وہ عوام سے چھیننا. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں کہ وہ جو ہماری مقتدر قوتیں ہیں وہ عوام سے وہ حق چھین لیتی. آج بھی اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جائیں, میں آپ کو پھر کہتا ہوں, اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جائیں تو آپ دیکھیں گے جمعیت علماء اسلام کی. لیکن سر 2013 میں تو فری اینڈ فری الیکشن ہوا تھا, تو وہاں پر پھر جمعیت جو ہے کیوں ناکام ہوئی تھی؟ سر 2013 کی بات چلے, جماعت میں تو اپس ڈاؤنس آتی جاتی ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو مشرف دور میں پیپلز پارٹی سوکڑ کے صرف 17 سیٹس پہ آ گئی تھی, اور اسی طرح لیکن سر کسی وجہ سے آئی تھی نا, ان کی کوئی ناکامیاں خامیاں ہوں گی اسی وجہ سے آئی تھی. مشرف دور تھا, خامی یہی تھی. آپ بہتر آپ آگے ساری باتیں نہیں, لیکن یہ تو مشرف نہیں, میں 2013 کی بات کر رہا ہوں.
نہیں میں صرف آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ میں آپ کو پیپلز پارٹی بہت بڑی قوت ہے، بے نظیر کو کہتے تھے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر ہے، میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ مشرف دور میں وہ سکڑ کے 17 سیٹوں کو آ گئی تھی، آج کل آپ دیکھ لیں ANP سکڑ کے 2 سیٹوں پہ آ گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ یا جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے بات کی جائے تو جمعیت علماء اسلام کا انتہائی تابناک تاریخ رہی ہے، اور ہم یہی تو کہتے ہیں نا، ہم یہی تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ عوام سے بھی ہماری یہی اپیل ہے کہ ایک دفعہ اگر وہ جمعیت علماء اسلام پہ اعتماد کر لے جیسے 2002 میں کیا تھا، اور میں نے 2002 میں جتنی اصلاحات کی گئی ہے، اگر یہ 18ویں ترمیم کے بعد ہماری گورنمنٹ آتی تو آپ انشاءاللہ دیکھتے سے ڈبل ٹرپل ہو سکتی تھی۔ لیکن سر آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو 2007-8 کے الیکشن اس کے بعد گیا، اس کے بعد 2013 کا گیا، تو کم از کم جو آپ لوگوں کے کارنامے تھے، جو آپ لوگوں کے اقدامات تھے، تو اس کا صلہ تو کم از کم ان 2 الیکشنز میں تو آپ کو، یہ بلکہ 3 الیکشنز میں تو ملنا چاہیے تھا۔ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، میں نے آپ سے پہلے ایک بات کی کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز اگر ہو جاتے ہیں تو سر یہ بھی تو ایک باقاعدہ اعتراض ہے نا کہ جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوتا ہے، اور جب آپ حکومت میں نہیں آتے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوتی ہے۔ اس کا ایک بڑا سیدھا سا جواب ہے شیر افضل خان کہ آپ پوری تاریخ دیکھیں جمعیت علماء اسلام کی، مولانا فضل الرحمان ہمارے قائد ہے اور ہمارے امیر ہے جمعیت علماء اسلام کے، اور تو انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کہاں سے کیا؟ ضیاء الحق کا دور تھا، اور انہوں نے اپنی سیاست، ان کی پہلی تقریر آپ کی دیکھیں تو ضیاء الحق کے خلاف تھی، MRD کی تحریک میں وہ شامل ہوئے نوابزادہ نصر اللہ خان کے ساتھ، اور انہوں نے اس دور میں میرے خیال میں 5 سال کی جیل کاٹی۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے؟ پھر ایک دوسرا سوال ہے، کہتے ہیں کہ نہیں یہ حکومت میں ہوتے، جمعیت علماء اسلام کی تاریخی ریکارڈ دے کہ وہ کتنے عرصے حکومت سر اس ٹائم ایک تاریخ یہ بھی ہے، انہوں نے نواز شریف کو کہا تھا کہ یہ اس کے کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے زور پہ آئے ہیں اور یہ اس کا سیاست سے بالکل عاری ہیں، لیکن آج وہ بالکل ان کو جمہوریت کے چیمپئن قرار دے رہے ہیں۔ سر اس کی ایک مثال تو آپ کو میں یہ بھی دیتا ہوں نا کہ 2002 میں الیکشن ہوئے، مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے، تو عمران خان نے مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دیا تھا، تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میں نے مشرف کے خلاف انہوں نے ووٹ دیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کو۔ تو آج عمران خان کے سب سے بڑے ناقد، اور عمران خان جو سب سے بڑے ناقد ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کی سیاست ہے۔ یہی سوال پھر یہی پہ مولانا صاحب پہ اٹھتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے سیکولر ہے، لیکن یہاں تو چونکہ دینی پارٹی ہے، تو اس ٹائم بلکہ میں آپ سے یہ سوال کر لیتا ہوں، کیا جمعیت علماء اسلام عمران خان کو یہودی ایجنٹ سمجھتی ہے؟ بالکل، اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ کس بنیاد میں آپ کو اس کی ایک لندن کے میئر کا الیکشن تھا، ہمارے شاید میں ان کا نام بھول کے، وہ مسلمان کینڈیڈیٹ تھے، اس کے مقابلے میں جمائمہ کے بھائی کو سپورٹ کرنا، اور جمائمہ کے بھائی کو فرینڈز آف اسرائیل جس ڈائس پہ لکھا ہوا تھا، اس ڈائس پہ جا کے اگر عمران خان تقریر کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں سر اس کے ٹھیک ہے وہ ایک پوائنٹ ہے، لیکن آپ دوسرے پوائنٹ کو بھی دیکھیں کہ بطور وزیر اعظم وہ فرنٹ پہ آ کے کہیں کہ پوری دنیا بھی اگر اسرائیل کو تسلیم کرے میں نہیں کروں گا۔ اس کے علاوہ 2-3 مہینے پہلے ان کا ایک انٹرویو چلا، ان میں نے یہاں تک کہا کہ امریکہ پر اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے، یعنی اسرائیل نے پورا وہ کیا، تو آج تک کوئی ایسا لیڈر آیا نہیں جو کہ کل کے اتنے اسرائیل کے اوپر وہ تنقید کرے۔ تو پھر ٹھیک ہے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے یہ کہا بھی کہ ہمارا جو منشور ہے وہ جزیرہ العرب اور دنیا میں اسلامی تحفظ، تو یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہودی ایجنٹ اور اسرائیل کا نام لے کر آپ اپنی سیاست چمکا رہے ہیں، کیونکہ اگر واقعی آپ کو اسرائیل اور ان کے ساتھ آپ کا ہوتا تو پھر جو آج کل، بلکہ آپ نے تو عرب کا لفظ بھی استعمال کیا، تو عرب ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جا رہے ہیں، تو آج تک مولانا صاحب نے نہ کوئی دھرنا نہ کوئی احتجاج کیا، بلکہ یہاں تک کہ کوئی بیان بھی ان کے خلاف نہیں آیا، تو یہ کیوں؟ سر اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں، چونکہ عرب ممالک اس وقت اسرائیل کے ساتھ راہ و رسم بڑھا رہے،
اور وہ بنیادی طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ انہیں ٹیکنیکل سپورٹ چاہیے اسرائیل کی طرف سے بھی، کیونکہ تیل کے ذخائر کم ہو رہے ہیں اور بہت سارے معاملات ان کے بڑھ رہے ہیں، تو ٹیکنیکل مسائل ہیں ان کے، اور وہ اسرائیل کو اور امریکہ چونکہ ان کو جو امداد دے گا یا جو وہاں پہ مختلف قسم کی اصلاحات وہ چاہتے ہیں، کچھ اسلامی جو سزائیں ہوں سر مولانا صاحب نے تو اپنی سیاست کو دیکھتے ہیں، میں اس حوالے سے آ رہا ہوں، میں اس حوالے سے آ رہا ہوں۔ مولانا صاحب ابھی کل کا ہی ہمارا پروگرام ہے 12 کو اسرائیل مرد آباد ریلیز کا اہتمام کیا جا رہا ہے پورے ملک میں۔ کل کا ہی ہمارا جو تحصیل کا کل مجلس عمومی کا اجلاس ہے 12 جنوری 2021 کو، تو اس میں سب سے پہلے جو ہمارا مین ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ اسرائیل مرد آباد ریلیز نکالی جائے۔ اسرائیل کا نام ہم اسی لیے لیتے ہیں اور اس میں عمران خان کو ہم مینشن اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے نظریات کے مطابق یا ہمارے مطابق عمران خان جو ہے وہ ان کی دلی خواہش ہے لیکن کہ اسرائیل کو تسلیم کی جائے، لیکن چونکہ پاکستان کی عوام یہ نہیں چاہتی اور پاکستان میں ایسا کوئی سینیریو بن ہی نہیں سکتا اگر کوئی الٹا لٹک جائے۔ میرے خیال میں عمران خان تو کلم کلا کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا بھی تسلیم کرے تو ہم نہیں کریں گے، تو ابھی آپ نے کہا کہ ہم اسرائیل مرد آباد ریلی نکال رہے ہیں، کیا اس میں سعودی عرب، UAE اور جنہوں نے بھی یا عمان یا جو بھی اسرائیل کو جنہوں نے تسلیم کیا یا کر رہے ہیں ان پر تنقید ہوگی؟ جی بالکل، کیوں نہیں ہوگی، لیکن چونکہ ہماری ایک سیاسی پارٹی ہے اور وہ پاکستان کے اندر ہے، تو پہلے ہمارا جو بنیادی آپ نے کہا کہ ہم پوری دنیا میں نا شاعر اسلام کی حفاظت کرنا، جی تو میں آپ کو دیکھیں خواہش تو ہماری بھی اور میرے خیال میں سارے مسلمانوں کی یہ ہوگی کہ پوری دنیا میں شریعت نافذ ہو جائے، لیکن یہ تو شاید ممکن نہ ہو نا، یہ تو شاید ممکن نہ ہو ہماری چھوٹی سی طاقت سے، جو ہم صرف اپنی ایک استطاعت کے مطابق کر رہے ہیں۔ تو ہمارا مین ایجنڈا تو پاکستان ہے، مین ایجنڈا جو ہمارا بنیادی مرکز ہے تحریک کا وہ تو پاکستان ہے، تو پاکستان میں انشاءاللہ اس کے خلاف اسرائیل مرد آباد ریلیز ہوں گی، اور تنقید تو ضروری ہے، تنقید ہوگی ہر اس بندے پر ہوگی جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہا ہے۔ سر پاناما کیس کے دوران مولانا صاحب نے یہ کہا کہ کرپشن ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اب کرپشن کا تعلق معیشت کے ساتھ ہے، جب معیشت آپ کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے آپ کا ایک ہی مقصد رہ جاتا ہے اور وہ ہے اسلام کی سربلندی۔ تو کیا عمران خان کی سیکولر اور یہودی نواز حکومت کو گرانے کے بعد آپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ملک میں خلافت کی طرف جائیں گے یا کوئی اور اسلامی نظام آپ لوگوں کے ذہن میں ہے؟ جی سر افضل خان، بہت ہی اچھا سوال ہے۔ سیکولر قوتوں سے ہمیں یہ امید نہیں ہے کہ وہ شرعی نظام یا خلافت کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے۔ یہ تبھی ممکن ہوگا جب جمعیت علماء اسلام پوری طریقے سے اقتدار میں آئے گی میرے خیال میں، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہر ایک پارٹی کے اپنے اپنے نظریات ہوتے ہیں اور ہم اپنے نظریات دوسری پارٹیوں پہ تھوپ نہیں سکتے۔ ہمارا نظریہ شرعی نظام کا نفاذ ہے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب پورے ملک میں جمعیت علماء اسلام اکثریت کے ساتھ آئے گی۔ تو اسی وجہ سے یہ اگر موجودہ تحریک جو چل رہی ہے اس کو آپ میرے خیال میں جمہوریت کی بقا کے ساتھ ریلیٹ کریں، شریعت کے ساتھ اور شریعت کے نفاذ کے لیے میرے خیال میں یہ تبھی ہوگا جب ہماری پارٹی باقاعدہ طور پر اکثریت کے ساتھ اس پوزیشن میں ہوگی۔ آپ کی پارٹی اکثریت کے ساتھ KPK میں تو حکومت میں آئی ہے، یعنی صوبہ سرحد میں 2002 میں، تو آپ کے کوئی اقدامات یا اس سلسلے میں کوششیں ہوئی بھی تو سامنے نہیں آئی؟ میں اس بارے میں تھوڑا دیر پہلے آپ نے کوشچن کیا تھا، 2002 کی جو حکومت تھی اس وقت صوبوں کے پاس اختیارات نہیں تھے اپنے، وہ چونکہ ایک آپ کو پتہ ہوگا 2-3 لسٹیں ہوتی ہیں، ایک پاور انامریٹڈ ٹو فیڈرل گورنمنٹ، پاور انامریٹڈ ٹو پروونشل گورنمنٹ، اور کنکرنٹ لسٹ تھی اس وقت نا۔ تو 18ویں ترمیم میں کنکرنٹ لسٹ ختم کر کے وہ اختیارات سارے صوبوں کو دے دیے، تو مقامی سطح پر اس وقت اتنے اختیارات تو نہیں تھے۔ بہرحال میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس وقت کاشتکاروں پر تقریباً چھوٹے جو کاشتکار ہے 20 کروڑ کا قرضہ تھا،
تو وہ کے پی کے اور وہ سود کا قرضہ تھا، تو وہ سود کا قرضہ کے پی کے گورنمنٹ اور اس وقت کے جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے کے پی کے گورنمنٹ کی ریونیو سے ادا کیا تھا، اور 20 کروڑ کا جو سود کا قرضہ لگا تھا کاشتکاروں پہ اور مختلف چھوٹے کسانوں پہ، تو وہ اپنے اس پہ یعنی سودی نظام کے خاتمے کے لیے اقدامات تھے۔ اور ایڈوائزری ایک کمیٹی بنائی کی تھی جو اسلامک بینکنگ کو متعارف کروائے، چونکہ بینکنگ کا سیکٹر ایسا ہے کہ اس وقت کے پی کے گورنمنٹ کے پاس صرف ایک ہی بینک تھا، بینک آف خیبر۔ بینکنگ کا سیکٹر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوگا اسٹیٹ بینک کے پاس ساری ترتیب، اور وہ پھر باقی پرائیویٹ بینکس بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک جو بینک تھا اس میں اسلامک ایڈوائزری کمیٹی بنائی گئی تھی جو اس ایک بینک کے لیے وہ سودی نظام کے خاتمے کے لیے پھر اس میں ایک سیکٹر بھی بنایا گیا تھا جو سودی نظام بلا سود قرضے فراہم کرے اور بینکنگ اسلامی طریقے سے۔ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ مبہم اور روایتی قسم کے، یہ تو پی ٹی آئی حکومت بھی کر رہی ہے، تو پھر کیا فرق ہے آپ میں اور پی ٹی آئی میں؟ سر پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اقدامات ایسے تو مجھے تو نظر نہیں آئے، اس کی ایک وجہ جی انہوں نے بھی یہ سود کے خاتمے کے لیے اور سود پہ کاروبار قانون پاس کیے، آگے معاشرے میں لوگ کیا کرتے نہیں کرتے، لیکن اپنی طرف سے انہوں نے اس پر کی کوششیں کی ہیں۔ اگر سر ایسی کوئی بات پی ٹی آئی گورنمنٹ بھی کرتی ہے جو اسلامک اور ہماری شریعت کے مطابق ہو تو اپریشیبل ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں نا، اب ایک عمارت کی جو بنیاد ہے وہ ہی نیچے سے ٹھیک نہ ہو تو اوپر آپ بلڈنگ بنا سکتے ہیں؟ تو سر جو عمارت کی بنیاد ہے وہ اے این پی بھی ہے، وہ پیپلز پارٹی بھی ہے، ان بنیادوں سے مل کر آپ ملک میں پی ڈی ایم کی شکل میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، لیکن جو آپ کے طریقے پہ چل کر آپ کو فالو کر کے آپ کے جن کو آپ کارنامے کہہ رہے ہیں اپنے سود یا یہ تو پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے، حالانکہ بیچ میں این پی لوگوں نے نہیں کیا، لیکن آپ ان پارٹیوں کے ساتھ مل کر آپ اس حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں نا شرافت خان، دیکھیں اس وقت بی ٹی آئی کی سینٹر میں گورنمنٹ ہے، پنجاب میں گورنمنٹ ہے، کے پی کے میں گورنمنٹ ہے، بلوچستان میں ان کا کولیشن ہے، لیکن وہ پی ٹی آئی سمجھے آپ، تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ شریعت کے نفاذ کے حوالے سے تو ان کا تو منشور میں یہ چیز تو نہیں ہے نا، میں یہی کہہ رہا ہوں سر، ان کو منشور نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے اور وہ کر بھی نہیں رہے ہیں۔ سر وہ منشور نہیں ہے، پھر بھی وہ اتنا کر رہے ہیں جتنا آپ لوگ اپنے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ سر اس میں ایک فرق ہے نا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں سر، 2002 کی اصلاحات کو آپ 2018-19 سے ریلیٹ اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ میں نے آپ کو 3 لسٹیں گنوائی سر، نا، اس وقت صوبوں کے پاس تو قانون سازی کے لیے اتنا اختیار ہی نہیں تھا نا۔ سر وہ سیکولر پارٹیز ہیں، آپ ان کو یہودی نواز بھی کہتے ہیں، جبکہ آپ جو ہے ایک دینی، آپ نامی دین کا استعمال کرتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو کمپیئر بھی نہیں کر سکتے، تو اس کے باوجود آپ کوئی اپنا انقلابی وہ قدم آپ نہیں بتا سکتے، کوئی انقلابی پالیسی آپ نہیں بتا سکتے۔ آپ جو بیان کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کالجز بنائے یا سکولز بنائے، تو یہ تو اگر آپ این پی کو مٹائیں وہ بھی یہی کہیں گے، آپ جس حکومت کو مٹائیں گے یہ روایتی چیزیں تو بتائیں گے، لیکن ہم عوام تو آپ سے امید کر رہی تھی 2002 کے بعد کہ آپ کوئی دین کے لحاظ سے ایک انقلابی فیصلے آپ لوگ کریں گے، تو وہ جو انقلابی انہیں آپ روایتی سیاست کر رہے ہیں، تو آپ کی یہ جو روایتی سیاست ہے اس پر بہت بڑا اعتراض ہے۔ سر میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آپ 4 یونٹ ہے نا ہمارے، اس میں ایک سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے اور 4 یونٹس ہوتے ہیں، اور اس میں ایک یونٹ پر آپ کی حکومت تھی، دوسری یونٹ پہ پارشل سی حکومت تھی، اور مرکز میں ہم اپوزیشن میں تھے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے قائد ہیں، وہ اپوزیشن لیڈر تھے۔ تو ایک یونٹ میں جب ہمارے پاس اس طرح کے اختیارات ہی نہ، ملک کا سسٹم ہی نہ، موجودہ حکومت کا کیا اعتراض ہے؟ وہ کہتے ہیں ملک کا سسٹم ہے، ہم 3 سال میں اس کو کہتے سمجھ ہی نہیں سکے کہ اس کو ہم کیسے چینج کریں گے۔ تو ہمارے جو 5 سال ہے ٹوٹے پوٹے ایک ہی یونٹ میں، تو اس کے بارے میں آپ کا مطلب یہ تو ناانصافی ہوگی کہ ایک یونٹ میں ہماری گورنمنٹ کو اختیار بھی نہ ہو، جتنا اختیار تھا اس سے بڑھ کر ڈیلیور کیا۔ سر دیکھیں، لیکن صرف اگر ہمیں ایک جمہوری پارٹی ہے، ایک سیاسی پارٹی ہے،
ہمارا اگر صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا تو نہیں، ہم نے ڈیلیور بھی کرنا ہے. ہم نے لوگوں سے اگر ہمارے قائدین ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں، جو ہمارے ممبرز ہیں، انہوں نے الیکشن بھی لڑنا ہے، انہوں نے ڈیلیور بھی کرنا ہے، اور یہ سب کچھ انہوں نے کرنا ہے. ظاہر کالجز بنانے ہیں، ڈیولپمنٹل ورکس کرنا ہے، کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، پولیسنگ کا نظام بہتر کرنا ہے. ساری ترتیب انہوں نے چلانی تو ہے. گورنمنٹ اگر انہیں ملی تو وہ ایک دم تو چینج نہیں ہو سکتے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس کے لیے پہلے ماحول تو بھی بنانا پڑے گا نا. مطلب اگر آپ شریعت نافذ کرتے ہیں تو آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کو بھی تھوڑا سا وہ کریں گے، اور اس کو چینج کریں گے، تھوڑا سا لوگوں کو وہ ماحول دیں گے تاکہ وہ امن، مساوات اور بھائی چارے کے ساتھ رہ سکے. اور اس کے بعد آپ گریجولی آپ امپلیمنٹ کریں گے. ایک دم آپ اگر ایک چیز امپلیمنٹ کریں گے جس کے لوگ عادی ہی نہ ہو، اور پھر آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، تو کیسے کریں گے؟ سر یہاں پہ اپنے مفاد کے لیے جب قانون سازی ہو تو راتوں رات بھی ہو جاتی ہے. تیسری بار وزیر اعظم بننے کے لیے نواز شریف لوگوں نے آپ لوگوں کو استعمال کر کے راتوں رات قانون سازی کی نا. بہرحال بیس کو آگے بڑھاتے ہیں. حالیہ الیکشن میں ناکامی کے بعد بنگلہ نمبر 22 سے نکلنے کے بعد مولانا صاحب نے کچھ عرصہ قیام کیا تلا محمود صاحب کے رہائش پہ. تو اس وقت جمعیت علماء اسلام کے کارکنان نے مولانا صاحب کو وہ درویش صفت انسان ظاہر کرنے کی کوشش کی جن کی اپنی کوئی ظاہری جائیدادیں نظر نہیں آ رہی تھی. لیکن اب حال میں ہی نیب کی چھان بین کے بعد کروڑوں بلکہ اربوں کی جائیدادیں سامنے آ رہی ہیں. تو اس پر آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ سر دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے نا. اب اگر کوئی کہہ دے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس اربوں کروڑوں کی جائیدادیں، گورنمنٹ کس کی ہے جی؟ گورنمنٹ اس وقت مطلب اس پارٹی کی ہے جو مولانا فضل الرحمان کے انتہائی روایتی حریف رہے ہیں، نظریاتی حریف ہے ان کے. مولانا فضل الرحمان ان کے خلاف اس وقت ایک یعنی اگر ملک میں اس وقت آپ دیکھیں تو ایک طرف عمران خان کھڑا ہے، دوسری طرف پی ڈی ایم اور اس کا لیڈر مولانا فضل الرحمان ہے. تو یہ دو شخصیات ہیں جو آمنے سامنے ہیں. 2.5 سال اس گورنمنٹ کے ہو گئے، تو کیا وہ کوئی ایلیگیشن لگانا تو میں لگا سکتا ہوں، لیکن کوئی چیز ثابت تو ہونا کہ انہوں نے سر ثابت تب ہوگی جب آپ لوگوں کے پاس نیب سوال نامہ بھیجے گا، آپ نیب کے پاس جائیں گے اور وہاں جواب دیں گے تو تب معاملہ صاف ہوگا. تو آپ لوگ تو نیب کا جو ہے نیب کو دھمکی دے رہے ہیں کہ ہمیں تو کوئی نوٹیفیکیشن بھیج دیں. آپ تو نیب جا ہی نہیں رہے، ان کو مان نہیں رہے. تو یہ کیا احتساب سے بھاگنے کا ایک بہانہ نہیں ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے. میں آپ کو بتا دوں شیر افضل خان بڑا زبردست سوال آپ نے کیا ہے. نیب کے ریڈار میں وہ بندہ آتا ہے نا جو حکومت کے خلاف کسی بھی قسم کا تحریک چلاتا ہے. نیب کے ریڈار میں وہ بندہ آتا ہے جو حکومت خلاف مظاہرے کرتا ہے. نیب کے ریڈار میں وہ بندہ ہی آتا ہے. خواجہ آصف کی مثال آپ لے لیں کہ نیب کے ریڈار میں وہ تب آئے جب وہ خصوصی ایک انٹرویو دینے جا رہے تھے، اور انہوں نے کہا میں کچھ انکشافات کرنے جا رہا ہوں، اور ان کو وہ انٹرویو بھی دینے نہیں کیا گیا. مولانا فضل الرحمان کے مالی معاملات پہ میرے خیال میں کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا. اس کی ایک وجہ ہے، انہوں نے درویش صفت زندگی گزاری ہے. اور وہ ہمارے ایک صحافی تھے، شاید ان کا نام مجھے بھول گیا، انہوں نے مشرف دور میں کہا تھا کہ مولانا صاحب کے پاس 1100 کنال زمین ہے جو فوج نے انہیں دی ہے. اور وہ لیز کا معاملہ تھا، بعد میں اعتراضات ہوئے تو وہ لیز واپس ہوئی تھی. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ وہ دیکھیں اس چیز کو وہ ثابت نہیں کر سکے. دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں. اب نیب بیچ رہی ہے، دیکھیں عمران خان پہ کیس تھا ہیلی کاپٹر کے استعمال کرنے کا، کے پی کے گورنمنٹ کی ہیلی کاپٹر تھا، وہ پرسو نہیں ہو رہا. الیکشن کمیشن میں 23 یا 27 ایسے اکاؤنٹس ہیں جو بین الاقوامی فنڈڈ ہے، وہ پرسو نہیں ہو رہے اور اس پہ اسٹے لیا جا رہا ہے بار بار. ٹھیک ہے سر. مالم جبا کیس ہے سر، وہ بند ہے جو پرویز خٹک کے خلاف ہے. یہ ہمارے جو اس وقت جہانگیر ترین صاحب ہیں، ان پہ ایلیگیشن لگے آٹا چور چینی چور کا. وہ ایلیگیشن انہیں ایک طریقے سے سیف ہینڈ دے کے وہ گرما گرمی میں انہیں باہر کر دیا گیا. اب دوبارہ بلا رہے. سر بنی گالہ کا کیس تھا، عمران خان نے 1 سال تک عدالتوں کی چکریں لگائی ہیں. وہ باین نہیں ہے اس ٹائم جب ان پر ان کے گھر یعنی پاناما کے بعد ان پر جب کیس تھا ان کا گھر کا، انہوں نے باہر سے وہ رسیدیں منگوائی. بہرحال وہ پیش ہوئے. لیکن مولانا صاحب اگر نیب نہیں جائیں گے، یا اس سوال کو میں اس انداز سے کرتا ہوں کہ
پاناما کے بعد مریم نواز نے کہا کہ پاکستان یعنی باہر کیا پاکستان میں بھی کوئی میری پراپرٹی نہیں ہے، لیکن بعد میں پراپرٹی نکل آئی. پہلے وہ انکاری تھے، بعد میں نکل آئی. تو پھر وہ لوگ جو ہے ڈٹ گئے اپنے موقف پہ اور قطری خط جیسے وہ انہوں نے ہتھ کنڈے استعمال کیے. اس وقت تو آپ لوگ انکاری ہیں، اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال رہے ہیں یا نیب پہ ڈال رہے ہیں یا عمران خان پہ ڈال رہے ہیں. لیکن اگر مستقبل میں مولانا صاحب پر ثابت ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ثابت ہو جاتا ہے، تو کیا آپ لوگ بھی قطری خط جیسے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے یا دین کے شریعت کے عین اصولوں کے مطابق اپنے لیڈر کے محاسبے کا مطالبہ کریں گے؟ دیکھیے شیر افضل خان، یہ سوال تو بہت قبل از وقت ہے نا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں بے لاگ احتساب چاہتے ہیں، پاکستان میں بے رحم احتساب، جس کا شکار صرف اور صرف سیاستدان، سارے سیاستدان صرف اس ملک میں کرپٹ نہیں ہے، چاہے وہ سر وہ کیسے ہوگا؟ آپ بے لاگ احتساب اس کے لیے وہ کیسے ہوگا؟ اب اگر آپ نیب کو صرف اور صرف یہ ایک وہ دے دیں، دیکھیں پی ایم صاحب ہمارے، وہ جب بھی ان کے کافی انٹرویوز انہوں نے سنے ہوں گے، وہ ایسے کر کے کہتے ہیں کہ اب آپ آ جائے تو میں دیکھتا ہوں. دیکھیں اگر وہ ایسی بات کرتے ہیں تو وہ یہ انصاف کا نظام متنازع نہیں ہوتا. یا وہ 2 دن پہلے بتا دیتے کہ 2 بندے یا 3 بندے خصوصی فلاں پارٹی کے ابھی پکڑے جانے والے، کافی انٹرویوز میں انہوں نے کہا. تو کیا انصاف کا یہ نظام جو ہے یہ متاثر نہیں ہوتا؟ یہ متنازع ہوتا ہے. دوسرا کون سا اگر نیب یہ ناکام ہے تو دوسرا کون سا نظام ہے؟ آپ لوگوں نے اس ملک پہ حکومتیں کی ہیں، آپ لوگوں نے قانون سازیاں کی ہیں، کون سا قانون آپ لوگوں نے پہلے بنایا ہے؟ یا اگر یہ صحیح نہیں ہے تو پھر کون سا قانون ہونا چاہیے؟ سر وقت کے ساتھ ساتھ اگر نیب حکومت کی کٹ پتلی بنتی ہے، نیب کے پاس اختیارات ہیں، لیکن اگر نیب حکومت کی کٹ پتلی بن کے اور حکومتی وزراء کے کیسز انہیں نظر نہیں آتے اور وہ صرف اور صرف اپوزیشن کو اپنا ٹارگٹ بنا کے کہتی ہے تو متنازع تو یہ ہوگا. اور دوسری اس کے لیے دیکھیں قومی کنسنسس کی ضرورت ہے. قومی کنسنسس کی ضرورت ہے، ایک ایسا ادارہ بنائے جو صرف سیاستدانوں کا بے رحم احتساب ہونا چاہیے اور سیاستدانوں کے ساتھ بیوروکریٹس، جج اور جرنیل سب کا احتساب ہونا چاہیے. پہلے کنسنسس کے ساتھ چل رہا تھا. نون لیگ جو ہے انہوں نے پیپلز پارٹی کے کیسز ختم کیے، پیپل پارٹی ان کے کیسز ختم کیے. تو جب کنسنسس آتا ہے پھر تو وہ سارے مفاد میں وہ لوگ پھر اپنے مفاد کے لیے انہوں نے قانون سازی کی ہے. تو خیر آگے چلتے ہیں. جمعیت کے کچھ رہنما وقتاً فوقتاً جو ہے ان کی ناراضگی سامنے آتی ہے، پارٹی سے علیحدگی سامنے آتی ہے. تو یہ جو ناراضگیاں ہیں، یہ علیحدگیاں ہیں، یہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی ان کا سازش ہے یا یہ پارٹی کی اپنی منشور کے خلاف فیصلے ہیں، غلط پالیسیاں ہیں یا شریعت کے خلاف پالیسیاں ہیں جو آپ سے آپ کے رہنما، ظاہر بات ہے وہ بھی علماء کرام ہوتے ہیں، تو یہ کیوں علیحدہ ہو جاتے ہیں آپ لوگوں سے؟ اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اختلاف آتے رہتے ہیں پارٹی میں، ہر پارٹی میں آئے ہیں اور کافی پارٹیوں نے لوگ بھی نکالے ہیں. حالیہ اس کی کئی مثالیں پی ٹی آئی میں بھی ہے اور پی ایم ایل این میں بھی آپ کے ساتھ ہیں. جہاں تک جمعیت علماء اسلام کی بات ہے تو اس میں جو اگر مولانا فضل الرحمان ہمارے امیر ہیں اور قائد جمعیت ہیں اور امیر ہیں ہمارے، تو امیر کی اطاعت اور پارٹی پالیسی کی مخالفت اگر کوئی کارکن کرتا ہے اور رہنما کرتا ہے تو اس کو شوکاز نوٹس جاری ہوتے ہیں یا اس کو پارٹی سے برطرف کیا جاتا ہے یا نکالا جاتا ہے. اب آتے ہیں آپ کے اس کوشچن کی طرف کہ کیا یہ کون کروا رہا ہے، تو ظاہر ہے آپ کو بہتر جانتے ہیں مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب جیسے بندے کو جمعیت سے متنفر کیا گیا. مولانا سمیع الحق صاحب ضیاء الحق دور میں وہ علادہ ہوئے اور سمیع الحق جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ بنایا گیا. اب ایک اور ہتھ کنڈا ہے، لیکن ایک بات صاف ظاہر ہے کہ اور آپ بھی تاریخ کا علم رکھتے ہیں کہ جمعیت سے الگ ہونے والا کوئی بھی بندہ اس کی سیاسی پھر کوئی تاریخ ہی نہیں رہی. وہ پھر لوگوں کے ذہنوں سے ہی ختم ہو گئے. بہت سارے لوگ آپ جانتے جو جمعیت سے الگ ہو گئے اور جمعیت میں ان کا مقام تھا، لیکن جب وہ پارٹی پالیسی سے ہٹ گئے، پارٹی سے باہر یا بغاوت کر لی انہوں نے، تو کافی آپ نے دیکھے وہ سر آپ لوگ ہر معاملے کو اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ جو ایم کیو ایم آپ نے آخری اچکولے کہا رہی تھی اور ایک ایسا وقت تھا جب مدرسے کے طالب علموں کو انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کیا تھا اور دینی طبقہ میں ایم کیو ایم کے خلاف، اس ٹائم کے ایم کیو ایم کے خلاف ایک غصہ پایا جا رہا تھا.
اس وقت ایم نون لیگ سے کی حکومت سے الگ ہوئی تو مولانا صاحب جو ان کو منانے کے لیے 9-0 گئے، تو اس ٹائم جو مولانا صاحب کے خلاف پارٹی کے رہنماؤں نے جلسے کیے ہیں، پشاور میں جلسہ ہوا جہاں بینرز پہ باقاعدہ لکھا ہوا تھا کہ ہمارے قائد غدار ہیں، تو کیا وہ اسٹیبلشمنٹ نے مولانا صاحب کو وہاں بھیجا تھا یا ان کی اپنی غلط پالیسی تھی؟ دیکھیں، غلط پالیسی تو میں نہیں کہوں گا اس کو، کیونکہ وہ حکومت میں شامل تھے۔ دوسری بات یہ، پارٹی کے اندر بھی اختلاف رکھا جا سکتا ہے۔ ہمارے پارٹی دیکھیں بنیادی نظم و ضبط ہے، یو سی تک الیکشنز ہوتے ہیں، یو سی تحصیل، بنیادی طور پر آپ کو یہ چیز صرف پارٹی کی ہماری جو انتظامی جو ہمارا سر سٹرکچر اصول اور حق یہ بھی تو میں یو سی تک میں آپ کو بتاتا ہوں، اسی چیز پہ آتا ہوں۔ یو سی تک الیکشنز ہوتے ہیں اور پارٹی کے اندر بھی آپ احتجاج کر سکتے ہیں، اور اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے جو نظم و ضبط ہے، وہ پارٹی دستور میں ہے کہ آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں پارٹی کے ساتھ۔ تو یہ اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے، اور اگر پارٹی کے اندر کوئی ایسا اختلاف تو وہ سنا بھی گیا تھا پھر۔ وہ تو ٹھیک ہے سر، لیکن مولانا صاحب کو کیا جانا چاہیے تھا جب ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی؟ اگر مدرسے کی نہ بھی ہو، ویسے بھی ٹارگٹ کلنگ ہو، پھر وہ ٹارگٹ کلنگ مدرسے کے طالب علموں کی ہوئی تھی، تو کیا ایسے ٹائم میں آگے چلتے ہیں؟ جی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان کے ساتھ آپ کو جو اتحاد رہا ہے، مولانا صاحب کو ان سے بہت گلے بھی رہے ہیں کہ انہوں نے کئی وقت پر مین ٹائم پر آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ بھی کیا۔ اب یہی دونوں پارٹیاں اس وقت مولانا صاحب کے اسٹریٹ پاور کو استعمال کر کے، مولانا صاحب کی طاقت کو استعمال کر کے عمران خان کی حکومت کو گرانے کے خواب دیکھ رہی ہیں، اور مولانا صاحب کے پاس جو طاقت ہے وہ دینی طبقہ اور مدرسوں کی ہے، اور یہ دینی طبقہ اور مدرسہ کے لوگ جو ہے مولانا صاحب کو دین کی ایک ستون پاکستان میں سمجھتے ہیں۔ اب عمران خان کی حکومت کو گرانے کی باری آئی، استعفوں کا معاملہ آیا، تو پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر اپنے استعفوں کو نواز شریف کی واپسی سے مشروط کر دیا۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ دین کی ستون جو ہے مولانا صاحب جنہیں آپ دین کی ستون سمجھتے ہیں، یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ہاتھوں اپنے مفاد کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ تحریک پہلے بھی جو دھرنا ہوا تھا تو اس میں جمعیت علماء اسلام اکیلی انہوں نے دھرنا دیا تھا نا، آج سے تقریباً 1.5 سال یا ایک سال 3 ماہ پہلے کی بات ہے۔ تو یہ اس سے پہلے بھی جو بھی تحریک چلی ہے تو وہ لیڈ ہی مولانا، خاص کر اس گورنمنٹ کے خلاف جو تحریک تھی وہ لیڈ ہی مولانا صاحب نے کی ہے۔ اب اگر پی ڈی ایم بنی ہے تو 11 جماعتیں اس میں، اور 11 جماعتیں مختلف نظریات ہیں ان کے، جیسے پیپلز پارٹی کا ہے، جمعیت کا، بی این پی مینگل ہے، اے این پی ہے، تو ان کے اپنے نظریات ہیں۔ اب 11 پارٹی مختلف نظریات کے لوگ جب بیٹھیں گے تو اس پی ڈی ایم کے بڑے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کے امیر ہیں اور صدر ہیں، تو وہ یہ تو اچھی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی بات کو سنتے ہیں۔ اب اگر پیپلز پارٹی کا یہ رائے ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے اس گورنمنٹ کا مقابلہ کرے یا مناسب ٹائم کا انتظار کرے، ایسے وقت میں یہ چیز مناسب نہیں ہے، اور مولانا صاحب ان کی بات سنتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ تو ان کا سیاسی ظرف ہے۔ سر، آپ نے کہا مولانا صاحب ان کی بات سنتے ہیں، اور مولانا صاحب پی ڈی ایم کو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں۔ ایک اعتراض آپ لوگ پی ٹی آئی پہ کرتے تھے جب ان کے جلسے جلوس ہوتے تھے، ان میں پارٹی ترانے ہوتے تھے، ناچ گانا آپ اس کو کہتے تھے، تو کافی زور شور سے آپ لوگوں نے اعتراض اٹھایا بھائی کہ یہ ناچ پارٹی کو پاکستان میں لا رہے ہیں، آپ بے حیائی ہو رہی چیزیں۔ اب یہی آپ لوگ کے جلسوں میں، پی ڈی ایم کے جلسوں میں ہو رہی ہے، تو کیا بحیثیت کپتان آپ کے بقول پی ڈی ایم کو لیڈ کر رہے ہیں اور ان کی بات سن رہے ہیں، تو کیا دین اور اسلامی شاعر، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ یہ اعتراض اٹھاتے تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی پارٹیوں میں آج کل یہ چیزیں چلتی ہیں، ناچ گانے بھی ہوتا ہے اور ترانے بھی چلتے ہیں؟ نہیں، ناچ گانا تو خیر نہیں ہوتا، ترانے مختلف پارٹیوں کے چلتے ہیں۔ سر، ناچ گانا تو وہی وہاں بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ لوگ کہتے تھے کہ نہیں، وہاں پہ ہوتا تھا نا، جیسے آپ نے کہا عمران خان کی ایک سٹیٹمنٹ تھی، انہوں نے کہا کہ ہم نے جلسوں کو اٹریکٹیو بنا دیے ہیں، ہم نے یوتھ کے لیے جلسوں کو اٹریکٹیو بنائے ہیں۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں نا، تو وہ ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم نے اٹریکٹیو بنا دیا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ مرد اور خواتین الگ الگ ہو، لیکن میں نے آپ کو پہلے کہا مختلف نظریات کے لوگ اگر آ رہے ہیں، اور اس میں چونکہ جلسے کی سیکیورٹی بھی انصار الاسلام کے پاس ہے، اور وہ آپ نے ہمارے
साहब का धरने में भी देखा कि उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से उसको मैनेज किया। सर वो चीज़ तो थी जो जिस पर आप एतराज़ उठाते थे, वहाँ पार्टी तराने चलते थे, आप नाच गाना कहते थे और बहुत सोशल मीडिया पे आप लोग एतराज़ करते थे, लेकिन ये तो आप इनकार नहीं कर सकते, आपकी पीडीएम के जलसों में भी है ये। नहीं, वो उस तरह का नहीं है। मैं उस तरह का नहीं, क्या मैं आपको बताता हूँ ना, पार्टी वहाँ नौजवान लड़कियाँ थी सर, डांस तो डांस होता है, वो आंटियाँ करें या नौजवान लड़कियाँ करें, तो आप क्यों अपने लिए नहीं शरीफ अफजल खान, वो बात नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ ना कि ये पीडीएम के जलसे जो होते हैं ना, उसमें अगर पार्टी तराने चलते हैं ना, ठीक है, तो आप 126 दिन का धरना देखें जहाँ पे हर किस्म का नाच गाना होता था। तो हमारा एतराज़ उस पर था, आज भी है और कल भी रहेगा। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी कहीं पे या मुस्लिम लीग नून उनके अपने नज़रियात अगर वो उस पे करती है तो हमारा उनके साथ मुतफ़िक होना ज़रूरी नहीं है कि हम सर शरीयत के मुताबिक जहाँ बुराई हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। हमारा मेन मकसद इस तहरीक का जो पीडीएम की तहरीक है वो जमहूरियत की बहाली है, और इस हुकूमत को जो है जमहूरियत की बहाली है। हमारा मेन जो काज है या मकसद है वो जमहूरियत की बहाली, और हम उसी के लिए जमहूरियत की बहाली के लिए आपका जो रास्ता होगा, आपकी जो मंजिल तक जाने के लिए जो उसूल होंगे, उस पर तो आप कायम रहेंगे ना। या सर चलते हैं आखिरी सवाल तक, मेरे ख्याल में प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो गया। आप जमीयत उलमा इस्लाम की मौलाना फजल रहमान की सरबराही में मुल्क पाकिस्तान के लिए कोई 3 खिदमत बता दें इस्लाम के हवाले से। सर ये तो ऐसी बात हो गई कि खिदमत तो मौलाना फजल रहमान की दीनी खिदमत इतनी है कि वो मैं गिनवा नहीं सकता। सर हमें सिर्फ तीन मैं आपको बताता चलूँ कि मौलाना फजल रहमान जो है वो इस वक्त देखे MMA बनी, दीनी सियासी क़ुव्वतों को, दीनी क़ुव्वतों को, मजहबी क़ुव्वत को यकजा करना, क्या ये खिदमत नहीं थी कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आए? तो मैं NP यकजा हो गई है आपके साथ जो है पीपल्स पार्टी यकजा हो गई है। वो जमहूरियत की बहाली, जो दीनी पार्टी थी वो तो आपसे अलग हो गई है। जमात इस्लामी आपके साथ नहीं है, समीउल्लाह का आपके साथ नहीं है, आपसे उलमा कराम आपसे जा रहे हैं। तो यहाँ तो आपने दीनी पार्टियों को इकट्ठा नहीं किया बल्कि आपसे दूर हुई है, जबकि आपने पीपल्स पार्टी और सेकुलर पार्टियों को बताता हूँ ना सर, जब इलेक्शंस हो रहे थे तो MMA दोबारा से बनी, ठीक है, और उसके कायद भी मौलाना फजल रहमान थे, और बैलेट पेपर पे जो इंतखाबी निशान था वो भी किताब का हमारा। इसका मतलब है कि वो उसके लिए स्ट्रगल भी हुई होगी, दूसरी पार्टी को कंसेंसस से शामिल किया होगा। ये तहरीक जो बिलखुसूस इस तहरीक को जो उससे रिलेट कर रहे हैं वो इंतखाबी इतिहाद था, और ये जो है वो इंतखाबी इतिहाद था, और ये जो तहरीक इस वक्त PDM की चल रही है ये हम समझते हैं ये जमहूरियत की बहाली की तहरीक है, जो जमहूरियत यरगमाल हुए कुछ क़ुव्वतों के लिए। आप हमें आसान अल्फाज में 3 खिदमत गिनवा दें ताकि हमें पता चले कि मौलाना साहब की कौन सी 3 खिदमत है। ठीक है, हम एक मान लेते हैं, एक हो गई है, आपने दीनी तबके को एक किया, ठीक है, एक हमने मान लिया, बाकी 2। सर मैं मौलाना साहब ने दीन और की सरबुलंदी के लिए, अब मौलाना साहब की सारी सियासी तारीख़ देख ले, उन्होंने इसी जद्दोजहद के लिए कम से कम 7 से 8 साल जेल में गुजारे। कौन सी PDM वाली जद्दोजहद के लिए? नहीं जी, आप शुरू से देखें ना, ये तो मौलाना साहब का अब कम से कम मेरे ख्याल में सबसे सीनियर पार्लियामेंटेरियंस है इस वक्त। मौलाना साहब देखें, ये जो एतराज़ किया जाता है कि मौलाना साहब मतलब PTI एक एतराज़ करती है कि मौलाना साहब को पहली दफ़ा हराया गया। मौलाना साहब तो इससे पहले भी 2 दफ़ा हारे हैं, लेकिन वो सियासत से बाहर नहीं हुए, ठीक है, सियासत में उनका एक मकाम है। मौलाना फजल रहमान ने जब MRD की तहरीक चली, सर MRD मैं आपको बताता हूँ, जब MRD की तहरीक चली नवाब अफजल नसरुल्लाह खान के साथ, तो मौलाना फजल रहमान जब जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर बने तो उन्होंने 5 से 6 साल इस कौम के लिए और शरीयत के नफाज के लिए जेल में नहीं गुजारे। क्या इसको आप खिदमत नहीं कह सकते? मैं आपको कहता हूँ ये एक आवाम की उस टाइम कौन सा ऐसा शरीयत के ख़िलाफ़ कोई बिल आया था, क्या मामला था जिसको हम कहें कि मौलाना साहब ने शरीयत के लिए 5 साल जेल में गुजारे? सर डिक्टेटरशिप थी और इंतहाई ज़ियाउल हक तो लोग कहते हैं कि वो तो मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफिज करना चाहते थे। तो ये मौलाना साहब ने ज़ियाउल हक के दौर में कौन सी शरीयत के लिए फिर 5 साल गुजारे? मैं आपको बताता चलूँ सर, ज़ियाउल हक
کا جو دور تھا وہ اسلام کی آڑ لے کر انہوں نے حکومت لی پھر تھی. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام کی آڑ لے کر انہوں نے حکومت کی تھی. تو کیا مولانا صاحب ان کے خلاف گئے تھے؟ مولانا صاحب ظاہر ہے ان کے خلاف کیوں نہیں. وہ میں بنیادی چیز آپ کو بتا رہا ہوں, ملک میں ایک ڈکٹیٹر ہو. میں ملک میں شریعت نافذ کرنا چاہ رہے تھے مولانا یہ ضیاء الحق. کیا مولانا صاحب اس شریعت پر اعتراض کر کے کوئی دوسرا شریعت لانا چاہ رہے تھے؟ میری بات کو آپ سمجھے نہیں نا شیر افضل خان. ضیاء الحق کو پتہ تھا کہ یہ عوام جو ہے, اس چیز سے اب تو آپ انکار نہیں کریں گے کہ ملک میں بدترین آمریت جو رہی ہے وہ ہمارے ملک میں وہ ضیاء الحق صاحب کی رہی. اس ملک میں کہہ رہے تو مولانا صاحب نے ہمیشہ ان کی ساری زندگی جو ہے وہ شریعت کے نفاذ کے لیے انہوں نے جدید کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں مولانا صاحب اپنی چھوٹی سی, میں آپ کو دوسرا پوائنٹ بتاتا ہوں, چھوٹی سی اگر 5-7 بندے ملک وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی غیر شرعی بل آتا ہے تو اس کے خلاف آواز جمعیت علماء اسلام بلند کرتی ہے. اگر کوئی شریعت کے خلاف بل آتا ہے تو اس کے خلاف آواز شیخ رشید اٹھاتے ہیں. شیخ رشید کے حوالے سے تو وہ ایک واقعہ ہے, لیکن اس واقعہ میں بھی انہوں نے مولانا صاحب کو یاد کیا. تو یہ تو آپ کریڈٹ دیں گے, یہ آپ کریڈٹ لے لیں گے, خواہ میں لے رہے ہیں. وہ شیخ رشید نے مولانا صاحب کو یاد اس لیے کیا کہ ملک میں واحد پارٹی تھی جو اسلام کا نام یوز کر کے سیاست کر رہی ہے. تو اب حکومت میں رہ کر بھی مولانا صاحب کے ناک کے نیچے ایک معاملہ ہوا تھا, تو شیخ رشید نے طنزاً آپ کو للکارا تھا کہ بھئی کہاں ہیں مولانا صاحب, جبکہ آپ لوگ نے ان کو اپنے فیر میں لے رہے ہیں, لیکن وہ آپ کو للکار رہے تھے, آپ پہ طنز کر رہے تھے بھئی کہ اسلام کے نام پہ وہ سیاست کرنے والے مولانا صاحب کہاں ہیں. اس میں آپ نے بات چھیڑ دی ہے, تو میں اس میں ہمارے ایک زید احمد صاحب تھے شاید, وہ ایک جو بعد میں حامد رضوی صاحب نے دھرنا دیا تو وہ اسی بل کی وجہ سے وہ انہوں نے کہا تھا. اور دوسرے تھے پی ٹی آئی کے شفقت محمود صاحب, تو ان پہ ایلیگیشن لگی تھی کہ یہ کمیٹی جو بنی تھی, جو بل انہوں نے ڈرافٹ کرنا تھا, یہ ان 2 بندوں نے ڈرافٹ کیا ہے. دیکھیں کمیٹی جو ہوتی ہے وہ ذیلی کمیٹی تھی اور وہ بل پھر پارلیمنٹ میں آنا تھا. سر جتنی خدمات آپ بتا رہے ہیں, اتنی خدمات تو یہ علی محمد خان بھی کر لیتے ہیں, اتنے شہریار افریدی کر لیتے ہیں, شیخ رشید کر لیتے ہیں, یہ تو چھوٹی موٹی. آپ کوئی تیسری جو ہے آخری جمعیت کی کوئی اسلام کے لیے مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں خدمت بتا دیں. سر میں آپ کو یہ 3 چیزیں میں آپ کو ڈائریکٹ بتا دیتا ہوں تاکہ یہ سوال مختصر ہو جائے, کیونکہ اس میں بحث بڑھ رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کی ساری زندگی جو ہے وہ شریعت اور اصلاحات کے لیے, ملک میں اسلامی اصلاحات کے لیے زندگی ان کی گزری, اور ان کی ساری جدوجہد کا مجمع نظر یہ ہے نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اسی کے لیے انہوں نے دینی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے ہمیشہ ان کی دلی خواہش بھی رہی, اور جب بھی ایسا کوئی کنسنسس بنا ہے تو ان دینی جماعتوں کو ایک ساتھ کیے اس کے لیے. نمبر 2, تیسری بات جو میں کریڈٹ ان کا اور جمعیت کا میں لینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ چھوٹی سی مٹھی پر وہاں پہ مولوی ہوتے ہیں, کوئی بھی اگر ایسا بل آتا ہے تو اس کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کی سربراہی میں ہم وہاں پہ بھی احتجاج کرتے ہیں. وہاں پہ نہ ہو تو پھر اسٹریٹ پاور کے ذریعے ملک کے اندر بھی ہم گورنمنٹ کو پریشرائز کرتے ہیں کہ ایسے بل جو غیر اسلامی ہے وہ, اور جو ایسی مختلف NGOز لگی ہوئی ہے مختلف قسم کی قانون سازی کے لیے سر, لیکن اگر یہ ملک غیر اسلامی روایات اور غیر اسلامی قانون سازی سے بچا ہوا ہے تو اس کا کریڈٹ بالعموم آپ مذہبی پارٹیوں کو دے سکتے ہیں اور بالخصوص مولانا فضل الرحمان صاحب کو دے سکتے ہیں ان کی. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آپ نے محمد اسلام خان ایڈوکیٹ کی تمام باتیں سنی. اس سلسلے میں ہم نے بھرپور کوشش کی کہ تمام سوالات ان کے سامنے رکھ سکے. اگر ہم سے کوئی سوال رہ گیا ہو اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں ہمیں بتائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب ان کے ساتھ ہم ٹاکرا کریں گے تو آپ کے سوالات بھی ان کے سامنے رکھیں گے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.